صحیح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو معك ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها
فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان اہبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجالكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ ایک دفعہ اور درود نانا کے روضے پہ صغرا چپ کے روتی ہے نانا کے روضے پہ صغرا چپ کے روتی ہے پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے نانا کے روضے پہ صغرا کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد صغرا اپنے رخساروں سے گرد یتیمی دھوتی ہے نانا کے روضے پہ صغرا
اکبر کی شادی کی تمنا ہائے مقدر صغرا کا، اکبر کی شادی کی تمنا ہائے مقدر صغرا کا، سہرے کی لڑیاں تو نہیں اشکوں کے ہار پروتی ہے، نانا کے روضے پہ صغرا چپ کے روتی ہے، پردیسی کنبے والوں کی یاد جو تیر چبوتی ہے، جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا، جس نے امت کی راہوں میں فرش بچھایا پھولوں کا، امت اس کے بیماروں کی راہ میں کانٹے بوتی ہے، نانا کے روضے پہ صغرا چپ کے روتی ہے۔ صلوات۔ آوازیں بلند آ رہی، آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے بشیر النساء مرحومہ کے روح کو اصالہ ثواب فرما دینا، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ہاشم رضا ابن یوسف حسین صاحب کے روح کو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسب معمول میں نے آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کو شب جمعہ کی مناسبت سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ ایام اعزا کے بعد شب جمعہ کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے، اور میں نے ایام اعزا کے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ آپ اپنا 2 مہینہ ایام اعزا میں لوگوں کو بلائیں اور سنیں، تاکہ آپ کو بھی سکون رہے اور ہمیں بھی سکون رہے۔ بہرحال، اور جتنا میرا فرض تھا 2 سال تک، میں نے وعدہ کر دیا، اب میرے اوپر کوئی اور فرض اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو ڈانٹوں اور پھٹکاروں، یہ کوئی اس لیے کہ یہ سب اس کو لیے کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے امید ہوتی ہے، جس کو امید تھی، جن کو بننا تھا وہ بن گئے۔ پیغمبر سے بھی اللہ نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، میری صرف ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک بات پہنچا دوں، اس کے علاوہ کوئی میری ذمہ داری نہیں۔ جب پیغمبر کے علاوہ پہنچانے کی ذمہ داری نہیں تو میری بھی نہیں، بات ختم۔ اب یہ انشاءاللہ شب جمعہ کی مناسبت سے ایک چیز آپ کی خدمت میں، جیسا ہوگا ہر مہینے، جیسے میں نے پچھلے 3 مہینے محرم سے پہلے ایک موضوع الگ الگ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ویسے یہ موضوعات چلتے رہیں گے۔
اور یہ پہلا انشاءاللہ تعالیٰ جو چلے گا یہ اس مہینے میں ماہ ربیع الاول میں انشاءاللہ وہ اہمیت اور عظمت نماز. پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ جب معراج میں رسول خدا گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو اس لیے کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی. پیغمبر نے فرمایا کہ معراج میں لینے نہیں گیا تھا بلکہ تمہارے لیے معراج لے کے آیا ہوں. لوگوں نے کہا ہمارے لیے کیا معراج لے کے آئے؟ کہا میں تمہارے لیے نماز لے کے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا میں تمہارے لیے نماز لے آئی. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ نماز مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتی ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے. نماز اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے اور ان کی علامت ہے کہ جو اہل بیت کو چاہتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم کوئی بھی کام اپنی طرف سے بنا کر اس کو کوئی نہ محبت کی علامت بنا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی محبت اہل بیت کی علامت بنا سکتے ہیں، نہ محبت علی کی علامت اپنی طرف سے بنانے کا ہمیں کوئی حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان چیز کو ہم سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو ہم یہی سمجھتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صلح کر کے ہماری ذلت کر دی، آپ نے صلح کر کے ہم کو ذلیل کر دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ سلام کرتے تھے کہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. تو اگر ہم اپنی منمانی کریں گے تو وہی ہوگا کہ عمل امام بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھے گا جو ہم چاہتے ہیں. امام نے معاذ اللہ جب ہم نے کلمہ پڑھا، چاہے لا الہ الا اللہ کہے، چاہے محمد رسول اللہ کہے، چاہے علی ولی اللہ کہے. علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہم مسلمانوں کے اور فرقے کے طریقے سے نہیں ہے کہ نماز تو نہیں پڑھیں گے، جب مسجد پہ لڑائی کی باری آئے گی تو آختی چڑھا کے لڑنے کو پہلے تیار ہو جائیں گے. یہ کوئی مولا کا معاملہ ہے. علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں ولی تسلیم کر لیا، یعنی وہ ہمارے ولی ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں. سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا مطلب جو انہوں نے کہا اپنے نفس کو اتنا تیار رکھنا چاہیے کہ جو وہ کہیں ان کے کہنے کے مطابق ہمارا نفس ڈھلے، نہیں کہ اپنی منمانی کر دے. تو نماز کی اہمیت، امام تو وہاں میدان صفین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد وہی امام جب یہ فرماتا ہے کہ اس شخص تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف کرتا ہے، نماز سے کچھ نہیں سمجھتا. تو آخر نماز یزید کے لیے اتری ہے، آخر نماز حرملہ کے لیے اتری ہے، آخر نماز جو ہے وہ عمر سعد کے لیے اتری تھی. سوچنا چاہیے بات. انشاءاللہ آپ کی بتائی دے مولا آہستہ آہستہ. وہ مجھے غصہ نہیں رہا پہلے والا آپ سمجھتے تھے. مجھے جتنا فرض تھا تو میں بھی کوئی میری ویکنیس تھوڑی ہے بھائی. آپ کے درمیان میں مجھے یہ کہنا کہ آپ دری ٹھیک کر دیے، چاندنی ٹھیک کر دیے، یہ کر دیے، یہ تو ایسے ہی جیسے کسی صدر کو آپ چپراسی کا عہدہ دے دے. ابھی ایک عالم ایک یونیورس پرسنالٹی ہوتا ہے، عالمی شخصیت ہوتا ہے، اسے ضرورت کیا ہے کہ آپ کے خانگی معاملات میں پڑھے گا؟ یہ تو آپ کی ضرورت تھی جس کی بنا پہ مجھے پڑھنا پڑا. آپ کی ضرورت کے مطابق پڑھنا پڑا نا مجھے کیا ضرورت تھی؟ تو اب یہ نماز اتری کس کے لیے ہے؟ آخر ان کے لیے اتری جو دشمنان اہل بیت ہے، یا اہل بیت نے اپنے دوستداروں کے لیے دی ہے؟ یہ بہت ہر بات اب سی. اگر دوستداروں کے لیے ہے تو دوستداروں کا پہلا فرض ہوتا ہے کہ وہ نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نماز کی عظمت کو سمجھے. میں نے تو اس کو میں سال بھر دہراتا رہتا ہوں کہ شفاعت کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہوگی. اور نماز کے لیے فرمایا امام نے کہ جو آدمی نماز کو تخفیف کرے گا اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی. میں ایک حدیث پڑھ چکا ہوں کہ سور دعا کرتا ہے خدا سے، کتا دعا کرتا ہے پروردگار تو نے مجھے کتا تو بنایا ہے لیکن کتا میں بن گیا، کم سے کم تو نے ایک جانور اور مجھ سے بھی نجس بنایا ہے، کم سے کم مجھے سور تو نہیں بنایا، کم سے کم میری کچھ تعریف تو کی ہے. قرآن میں تعریف ہے کتے کی، وہ لوگ پال لیتے ہیں یا کچھ تعریفیں روایت حدیثوں میں یہ ہے کہ 2 صفت اس نے مومن کی پائی جاتی ہے کتے کے اندر. ایک تو راتوں کو جاگتا ہے، دوسرے قناعت کرتا ہے. اگر تھوڑا سا آپ دے دیں ایک ٹکڑا ڈال دیں کھا لے گا، وہ پھر کے چلا جائے گا. باقاعدہ حدیث روایتوں میں ہے کہ 2 صفت اس میں مومن کی پائی جاتی ہے. اس سے اس بات کا اشعار ہوتا ہے، اس بات کا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر کتے میں بھی اچھی صفت پائی جاتی ہے تو اللہ اس کی تعریف کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھے کتا بنایا، سور تو نہیں بنایا. سور خدا سے دعا کرتا ہے پروردگار اچھا ہے تو نے مجھے سور تو بنایا ہے لیکن میں کوئی کافر تھوڑی ہوں کہ تیرا انکار کروں. جانور ہوں لیکن کافر تو نہیں ہوں. اور کافر کے اعضاء و جوارح خدا سے دعا کرتے پروردگارا میں کافر تو ہوں، نہیں مانتا ٹھینگے پر نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا. منافق تو نہیں ہوں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ.
اور منافق کے اعضاء و جوارح خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھ کو تو دل سے مانتے ہی نہیں تو مکاری بھی کروں گا چلا بھی کروں گا منافق ہوں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تجھ کو مان کر تیری نماز میں پڑھوں. صلوات بھیج دیا محمد علیہ کہ تجھ کو مانوں بھی دل سے مانوں اور زبان سے مانوں پھر تیرا سجدہ نہ کروں. اب میں نہیں مانتا تو ساری چالاکی کروں گا چاہے منافق چاہے یہ تجھے مان کے بھی میں تو اس کے بعد تیرا سجدہ نہ کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آگے کہ نماز معمولی بات نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں نماز کیا رکھتی ہے نماز کیا کیا بھائی یہ جو باتیں ہم نماز کے خلاف پڑھتے ہیں ممبر سے یا آپ نے ہمیں بھی سنا ہوگا جو ہم پڑھتے ہیں اس سے مراد وہ نماز ہوتی ہے جو اہل بیت کے مقابل میں لائی جاتی ہے یا جو لوگ نماز کے ذریعہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نماز خود بے نفس ہی بری ہو جائے گی کہ ہم پڑھنے چھوڑ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. اگر کہیں شربت میں زہر ملا دیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ شربت میں زہر ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شربت خود غلط ہو جائے گا آپ پینا چھوڑ دیجیے. وہ شربت نہیں پئیں گے جس میں زہر ملا ہوا ہے مگر شربت تو پئیں گے. شربت تھوڑی برا ہو جائے گا. تو وہ نماز جو اہل بیت کے مقابل میں لائی جاتی ہے ہم ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں بھائی نماز اپنی جگہ رکھو ہر چیز کو اپنی جگہ تم نماز کو استعمال نہ کرو ماویہ کے قرآن کی طرح. ہاں یہ ہم کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہمیت نماز کو چھوڑ دیں. نماز ایک لنگر ہوتی ہے انسان دیکھیے جو آدمی کی عادت ہوتی ہے پاگل بھی ہو جاتا ہے تو وہ چیز کو کنٹرول کر لیتی ہے. یہ آپ یاد رکھیے ہے نا. بہت سے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں سنکی تو ہم نے کہا سنکی وہ ہے جو اللہ کے احکام کا خیال نہ رکھے وہ سب سنکی ہیں. جو اللہ کے احکام کا خیال رکھے وہ سنکی نہیں ہوا کرتا. توجہ فرمائیے آپ. اللہ کا جب آدمی کوئی عادت کم سے کم نماز کا ایک فائدہ اگر آپ کوئی عادت ڈال لیں آپ نے عادت ڈالی مثلا کسی بھی چیز کی تو پاگل بھی ہو جائیں گے تو وہ عادت نہیں چھوٹتی. پریشان ہو جائیں گے مطلب سگریٹ پینے کی عادت ڈال لی تو یہ نہیں ہوتا پریشانی میں سگریٹ نہ پئیں پریشان ہو تو اور سگریٹیں پینے لگتے ہیں. تو جو چیز خون میں جگہ بنا لیتی ہے وہ آدمی ہر وقت تلاش کرتا ہے چاہے پریشان ہو چاہے خوش ہو. بس اللہ نے اسی لیے نماز رکھی ہے کہ اتنا اپنے اعصاب کو نماز میں ڈھال دو. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو پیر کے ناخن سے لے کے سر تک ہر عضو استعمال ہوتا ہے نماز کے اندر. اب تو چلے گا انشاءاللہ سلسلہ کہا گیا جب نماز کا عضو استعمال ہوتا ہے تو اب آدمی کسی حالت میں پریشان ہوگا تو نماز پڑھے گا خوش ہوگا تو نماز پڑھے گا. اس لیے کہ اس کے اعضاء و جوارح خدا سے ملنے کے عادی ہر حالت میں. اسی لیے قرآن مجید میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم جب پریشان ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے. صبر سے مراد روزہ ہے صلاۃ سے مراد نماز ہے. یعنی ہر چیز کی کنجی قرآن بتا رہا ہے بھائی جب پریشان ہو تو کہاں سے مدد طلب کرو کہا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. صبر سے مراد روزہ ہے کہ تم روزہ رکھو نماز پڑھو. نماز کسی حال میں چھوٹی ہے ہزاروں قسم کی تو نماز ہے بھائی. واجب نماز تو آپ کو معلوم ہی ہے صبح ظہر عصر مغرب عشاء پھر نافلہ کی نماز پھر شب کی نماز پھر وتر کی نماز. پریشان ہوتا نماز بارش نہ ہو تو نماز 13 رجب آئے تو نماز 15 شعبان آئے تو نماز 3 شعبان آئے تو نماز 15 ہے نا غدیر آئے تو نماز عاشورہ آئے تو نماز. اعمال عاشورہ کریں گے نماز پڑھیں گے نہیں اچھا اعمال عاشورہ نہ کریے مولا کے حرم میں جائیے پہلے امام کے حرم میں جائیے زیارت کی تو نماز زیارت ختم کریے تو نماز. کسی امام کے حرم میں جائیے آپ جب حرم کی زیارت پڑھیں گے نا اندر تو اس میں دخول پڑھیں گے داخل ہوں گے وہاں نماز آخر تو زیارت کے بعد نماز زیارت سے پہلے تو نماز اہل بیت سے کیسے جدا ہو سکتی ہے. عاشور کے دن امام حسین اسلام کے روزے میں جا کے زیارت پڑھیں گے تو نماز زیارت وارثہ پڑھیں گے تو نماز. تو نماز سے کہتے ہیں حاجت ہو تو نماز خواہش ہو تو نماز کوئی چیز بری لگ جائے تو نماز کچھ نعمت مل جائے تو شکرانے کی نماز. پورا اتنا موٹے موٹے باب ہے کتنی نماز کی قسمیں ہیں. اس کے بعد ہر امام کی الگ الگ نماز ہے. آپ کو ضرورت ہو آپ پڑھ لی مفاتی میں پہلے امام کی نماز 12ویں امام کی نماز پڑھی کم سے کم کسی ضرورت کے لیے عظیم نماز ہے سیدھی سیدھی نماز ہے بالکل. 2 رکعت نماز پڑھی کوئی ضرورت پڑی 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے سورہ الحمد پڑھا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئے تو 99 مرتبہ اور کہہ دیا اور 100 مرتبہ کہہ کے سورہ پورا کر دیا 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 رکعت نماز دونوں رکعت میں قل اللہ پڑھا اور 2-3 لائن کی دعا پڑھ لی حاجت طلب کیجیے. امام زمانہ کی نماز ہے شہزادی کونین کی نماز ہے عظیم نماز ہے نا اتنی عظیم نماز ہے نا. اس پاکستان میں قادیانی کو کافر قرار دینے کی بات آئی تھی اور جو لوگ مولانا بشیر صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے چلیے اب آپ ہی مسئلہ حل کر سکتے ہیں ہمارے علماء ہار گئے تو آپ نے شہزادی کونین کی نماز پڑھی تھی اور آپ پارلیمنٹ میں گئے تھے بھٹو کے دور میں ابھی اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے سب نے شکست تسلیم کر لی تھی. قادیانی نے کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتے
تو ہر عالم نے نماز سے مدد لی، تو ہم نماز کو تخفیف، اور جماعت کی اہمیت تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی تو صرف نماز کی بات ہے. نماز کی بابت تذکرہ ہو رہا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیٹھ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ ان کی پیٹھ جو ہے وہ اس سے نہیں، بستر سے نہیں لگتی، وہ بے چین رہتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں. کم از کم جمعرات، اور آپ لوگ جمعے کی بھی اہمیت ہے، جمعے کے اندر آنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ نماز جمعہ کا مزہ پڑھ رہا ہے، اور یہ سب آہستہ آہستہ پڑھ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں کتاب بھی. یا مصیبت یہ ہے کہ اگر 1.5 مہینہ اچھی مجلس پڑھ دوں اور ایک خراب پڑھ دوں تو 1.5 مہینے کے سب برباد ہو جائے گی. صلوات دے محمد. اور جو خراب سے مراد خراب نہیں ہے، خراب مجلس نہیں، خراب مجلس وہ ہوتی ہے جس میں خراب آدمیوں کو خراب کہا جاتا ہے. خراب آدمیوں کو اچھا کہے تو ہر مجلس اچھی. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد. خیر اب کسی کو اتنا بھی نہیں تو عادتاً امام نے فرمایا نماز کی اہمیت کے لیے پورا باب ہے. اور نماز جو آدمی نہیں پڑھتا اس کا نفس دن بدن گندا ہوتا جاتا ہے، وہ نہیں برائیوں سے روک سکتا. پھر قرآن کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کا مطلب کہ ایک نسخہ لکھا جا رہا ہے، ایک پرسکرپشن لکھا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز تم کو تمام برائیوں سے، گندگیوں سے روکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نماز کو کم سمجھتے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز جو برائیوں سے روکتی ہے، اگر پابندی سے نماز پڑھیے گا تو انشاءاللہ کوئی برائی نہیں آئے گی، ہے نا بھائی. اور نماز کوئی اہل بیت کی محبت سے الگ نہیں ہو سکتی. اس پر تو زیادہ بولنا ہی بیکار، اتنا تو ہر بھائی پہلے میں کو سمجھنا چاہیے. بھائی آپ نماز میں سورہ حلقہ پڑھیے، اہل بیت کا سورہ ہے، آپ سورہ حلقہ پڑھیے گا، شہزادی کونین کے در میں فرشتے کے آنے کا تصور بھی ہوگا، فرشتوں کی بھیک کا تصور بھی ہوگا، آپ کو روٹیاں دینے کا تصور بھی ہوگا. سادہ اہل بیت کی محبت اگر دل میں موزن ہے تو آپ سورہ حلقہ پڑھ لیجیے نماز میں، منع تو نہیں، کوئی سورہ پڑھ لیجیے. سورہ قل اللہ پڑھیے، مولا علی کا سورہ ہے. سورہ انا انزلنا پڑھیے، شہزادی کونین کا سورہ ہے. للیلۃ القدر سے مراد شہزادی کونین ہے، للیلۃ القدر سے مراد شہزادی کونین ہے. اور سورہ انا انزلنا کی فضیلت ہے، یہ تو ہر سورہ کی الگ الگ فضیلت ہے. سورہ انا انزلنا کی وہ فضیلت ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، اور اب انشاءاللہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا میں مولا کے صدقے میں، وہ صرف کتب اربعہ سے، جو ہماری 4 کتابیں، جیسے وہاں صحیح بخاری ہے ویسے ہماری کیا 4 کتابیں، مین کتاب قرآن کے بعد اصول کافی، من لا یحضر، تفسیر، استفسار اور تہذیب، 4 کتابیں. یہ میں آپ کے سامنے من لا یحضر الفقیہ سے پڑھ رہا ہوں، جو ہماری 4 کتابیں معتبر ہیں، شیعوں کی 4 کتابیں قرآن کے بعد جن کتابوں سے حدیث لی جاتی ہے، اس میں یہ حدیث اس سے پڑھ رہا ہوں. جب آدمی نماز عشاء کے بعد 5ویں نماز میں بھی انا انزلنا جیسی ختم کرتا ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، تو فرشتے آواز دیتے ہیں اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے، نئی زندگی زیرو سے شروع کر. سورہ انا انزلنا کی فضیلت ہے. بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے، میں بعض کا لفظ استعمال جب نظر میں نہیں ہوتی سنی یا ایسے نظر سے گزری تو بعض کا لفظ استعمال نہ معتبر، کہ اگر سورہ انا انزلنا پڑھ لے تو قرآن کی ہر سورہ کا ثواب خود بخود مل جاتا ہے. یعنی سورہ والعصر کا الگ ہے اور سورہ انا انزلنا پڑھ لے سب کا ثواب ایک ساتھ مل جاتا ہے. پوری کتاب ہے میرے پاس، صرف سورہ انا انزلنا کے اوپر چھپی ہے، اس کی کیا فضیلت و کیا خاصیت ہے. توجہ فرمایا. میں اکثر سوچتا ہوں اس کو پڑھتے ہوئے خیال یہ پیدا ہوتا ہے آدمی جتنا پریشان ہو، اکثر برسوں کی پریشانی 1 سیکنڈ میں حل ہو جاتی ہے اگر اللہ چاہتا ہے. تو یہ سوچئے کہ اس میں کہا گیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وخیر من الف شہر. جلدی سے آگے بڑھے، وقت ختم ہو رہا ہے. کہ اللہ اے رسول نہ گھبراؤ، وہ ایک شب قدر کو 1000 رات سے بہتر بنا سکتا ہے. جب وہ 1000 رات سے بہتر ایک شب قدر کو بنا سکتا ہے تو ہماری جتنی مصیبت ہو جب چاہے وہ منٹوں میں حل کر سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مصیبت یا مشکل ناقابل حل ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں بھائی انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حل کر سکتا ہے. تو آدمی آ کے حل اس مصیبت میں آ کے اس کا سجدہ تو کرے. تو اس کے آگے کہتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ. رب پہ آپ نے مجلس سنی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، جب رب کا لفظ استعمال کرے تو سمجھے کہ وہ ہماری پرورش کر رہا ہے. یہ سوچ کے کہہ دیجئے ہمیشہ ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھیے، ہمیشہ دل میں خیال رکھیے، چاہے آپ کو کسی صدر کے پاس جانا ہو، کسی آفس میں جانا ہو، امیگریشن میں جانا ہو، کہیں جانا ہو، کہ ہر چیز ذریعہ ہے. کام اگر نہیں بھی ہوگا تو اللہ نے ہر تھوڑی دیر پر نماز تو رکھی ہے، نماز پڑھوں گا دعا کر لوں گا اس سے، اور وہ قدرت رکھتا ہے. یہ عقیدہ ہر وقت ہر کام کے وقت رکھنا چاہیے، تب آدمی کو دل کبھی پریشانی کے اندر ضعیف اور کمزور نہیں ہوتا. یہ جو ہماری کیا پریشانیوں کا سبب اتنا زیادہ ہے، اسے خدا کی دوری کی بنا پر کہ بچیاں پڑھی ان کی شادی نہیں ہوتی، بچے پڑھی ان کی شادی نہیں ہوتی، ڈگریاں خراب ہوتی، لڑائی سب جو بھی ہے وہ نہیں، بات موضوع سے نہ ہٹے. اسی لیے کہ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کو اس کا سجدہ کرنا ہے. آپ نے بچوں کو ادھر پرورش نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھ لیں، بچوں کی تربیت کو، نماز کی اہمیت کو سمجھے. کتنے باریک قوانین ہیں وہ آئندہ مجلس میں آئیں گے نماز کے. تو آدمی کم سے کم اس کے سامنے
سجدہ کر کے سوچے. اسی لیے کہا گیا جو آدمی دعا نہ کرے اللہ کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو. جب فرشتے لے کے جاتے ہیں نماز صحیح ہوتی ہے, فٹ فاٹ نماز کرے, فقہ کے اعتبار سے درست فرسٹ کلاس نماز ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی, ناٹ رانگ, رائٹ نماز. جب فرشتے کی طرف یہاں سے لے کے جاتے ہیں اللہ کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو. اس لیے نماز کے بعد مجھ کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھ سے کچھ دعا مانگتا. مجھے پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نماز کے بعد ایک ایک چیز کا سوال کرے, چھوٹی چھوٹی چیز مجھ سے مانگے. کہا پروردگار کیا مانگو؟ موسیٰ نے کہا تھا کہ تم بکری کا چارہ بھی مجھ سے مانگو. پروردگار میں بکری کے چارے کا بھی انتظام تو کر دے. چھوٹی چھوٹی چیز کا مجھے سوال کرو, میرا بندہ سوال کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو آج صرف اہمیت و عظمت الگ الگ ایک ایک چیپٹر چلے گا. تو اس لیے اگر نماز کی یہ اہمیت نہ ہوتی تو زیارت اور دعا اور فلاں دعا نبا پڑھیے دو نماز. کوئی چیز ایسی نہیں ہے, زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز سے الگ ہو. پوری کائنات ایک نماز کے اندر سمٹی ہوئی ہے. جو آدمی جتنا اپنی معرفت کو بڑھاتا چلا جائے اتنے اس کو نماز میں لطف آتا ہے. جب آدمی نماز زیادہ پڑھنے لگتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں دنیا سے ایک قسم کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو نماز میں آدمی پڑھتا جاتا ہے اور ایک رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے. بھائی منت مان لے آدمی, نماز جعفر تیار آدمی پڑھے ہر کسی بھی کام کے لیے. نماز جعفر تیار اس کا وقت جمعے کی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے اور زوال کے وقت تک بہت فائدہ ہے اس کا. ویسے کبھی بھی پڑھ لے کسی حاجت کے لیے, سنت نہیں, سنت موقدہ ہے. اس کا طریقہ تمام تحفۃ العوام وغیرہ میں لکھا ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں لکھا ہے آسان کہ اگر موقع نہ ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو تو خالی 4 رکعت صبح کے طریقے سے نماز پڑھ لے نماز جعفر تیار کی نیت سے, اور اس کے بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح 4 پڑھ کے دعا کر لے, دعا قبول ہو جائے گی. اس کی اتنی اہمیت ہے سوچیے. بس اس کو آ گیا بیچ میں تاکہ حال یہ بتاتا جاؤں کہ جعفر تیار جس وقت رسول خدا نے خیبر جب فتح کیا ہے اس وقت جناب جعفر تیار افریقہ سے واپس آئے تھے. ان کو رسول خدا نے افریقہ اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تھا, اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد واپس آئے. سوچئے خیبر یہودیوں سے مقابلہ اتنا بڑا, اگر شکست ہو جاتی تو یہودیوں کا کتنا پرابلم ہو جاتی ہے اسلام کو یہودیوں سے. اتنی بڑی فتح کے بعد جب یہودیوں سے پیغمبر اکرم نے وہ جیت لیا تو اس کے بعد جیتنے کے بعد جب جناب جعفر آئے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے مطلب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے جعفر تیار کے زندہ یعنی واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے. اتنا چاہتے تھے. اور اس جعفر کو کہا مال غنیمت تو سب کو مل گیا, اے جعفر میں نے سب کو مال دنیا سے دے دیا, جو کچھ مطلب مال دیا خیبر کا, لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس میں آخرت اور دنیا کی ہر نیکی ہے. کہا وہ کیا؟ تو آپ پیغمبر نے یہ نماز جعفر تیار کو بتائی تھی. اس لیے خیبر کے مال کا, تم کو مال کی کیا ضرورت ہے, میں عظیم چیز بتا رہا ہوں, جب چاہو گے مال مل جائے گا. اس لیے اس نماز کو نماز جعفر تیار کہتے ہیں. اس کا دوسرا نماز نماز تسبیح ہے, اس لیے کہ اس نماز میں تسبیحات 4 پڑھی جاتی. بس بات ختم ہو یہاں تک. اب اس طریقے سے آپ اس چیپٹر کو سمجھتے رہیں. کربلا کے میدان میں دیکھیے تو نماز ایک باقاعدہ ایک مؤذن تھا. جب 28 رجب کو مولا کربلا سے مدینے سے چلے ہیں, وہاں سے لے کے کربلا تک ایک مؤذن تھا مخصوص, ان کا نام باقاعدہ حجاج بن مسروق, مجھے نام بھی یاد آ گیا, ان کا نام حجاج بن مسروق تھا, جن کا یہ جو صرف اس بات پر معین تھے جو مولا کے قافلے میں اذان دیتے تھے. صرف صبح عاشورہ امام نے حکم دیا ہے کہ بیٹا علی اکبر آج تم اذان دینا. توجہ فرمایا آپ نے. اس سے ہم اپنے بچوں کو ایک میں انشاءاللہ اس کے بعد کی مجالس سے بتاؤں گا کہ اپنے بچوں کو نماز کی باریکیاں بتائیے, تاکہ کوئی دیکھیے بات آپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے پیسہ جمع کر کے جاتا ہے کہ بچوں کو کوئی بات میں پریشانی نہ ہو یا بچے الگ ہو جائے تو پریشان نہ ہو. تو پریشان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بچوں کو, اگر ابھی باپ موجود ہے تو بچوں کو پریشانی نہیں ہے, بچہ لکھپتی ہے نا, بچہ لکھپتی پریشان نہیں, تو کم سے کم بچے کو اس کے حوالے کریے کہ جو غنی ہے. اگر آپ نے نماز سکھا دی اپنے بچے کو تو گویا آپ کو کوئی بات کی فکر نہیں ہوگی, جتنا کمایا کل, جو غنی ہے ہم تو اس کے حوالے اپنے بچے کو کریں, ہمیں کیا پرواہ ہے, سنبھالے گا وہ یہ انسان ہے نا بھائی. اس لیے آپ نے نماز سکھا دی تو گویا یہ سکھا دیا کہ بیٹا اب تم کسی چوکھٹ پہ نہیں جا سکتے, اللہ تمہیں کسی چوکھٹ پہ نہیں لیا. دیکھیے جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اللہ اسے ذلیل کبھی نہیں کرتا. یہ آپ یاد رکھیے, میری زندگی کا پورا تجربہ ہے. جو اللہ کو سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا. تجربہ نہیں بیان کر رہا ہوں, اس کی عزت کو اللہ برقرار رکھتا ہے. نہ ہو آدمی عادت ڈال لے اس کے سامنے آنے کی, بس عادت ڈالے خالی اس کے سامنے نماز پڑھنے کی, کوئی طاقت اس کا کسی قیمت پر کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. کسی طاقت سے وہ نہیں گھبرائے گا, کسی طاقت سے کسی قسم کی پریشانی اس کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جب وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ سب سے بڑا ہے تو جو چیز بھی ہوگی وہ اس سے چھوٹی ہے.
ہم نے اپنے کو بڑے کے حوالے کر دیا, بات ختم ہو گئی. بس 2-3 منٹ اور بس, اس لیے کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام جس عمل کے آپ کی شہادت کے وقت بھی جو عمل تھا امام کا آخری, وہ کون سا عمل تھا آخر؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے. کربلا کے میدان میں روزہ تو کسی نے نہیں رکھا, فاقہ تھا لیکن روزہ کسی نے نہیں رکھا تھا, روزہ عاشورہ روزہ نہیں تھا, ہے کیا نہیں؟ حج کے زمانے میں عوام نہیں قتل کیے گئے تھے, وہ اپنی جگہ ہے روزے اور حج کی اہمیت. لیکن سجدہ ایک ایسا عمل, نماز اثر آپ کہتے ہیں امام نے پڑھی ہے نا, سجدہ ایک ایسا عمل, شہادت کے وقت سجدہ تھا, نماز کے وقت بھی نماز. سب نے, کسی نے یہ نہیں, کوئی ایک روایت بتاتی مولا آپ کعبے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہم اگر حج کر لیتے کتنا اچھا ہوتا, کسی نے نہیں کہا. کہا ہوتا جب آپ نے حج کو عمرے سے بدلا, میرے پوائنٹ. تو امام سے کوئی کہتا کاش آپ کے ساتھ حج کرتے, آپ وارث کعبہ ہیں, مالک کعبہ ہیں, آپ کعبے کے ولی ہے, سب کچھ آپ کے ساتھ. کسی نے کہا بھی نہیں. امام نے کہا چلو سب چلے گئے. لیکن کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ ابو سمامہ یہ ضرور کہتے ہیں ایک بار آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا تھا. یہ غور کیجیے آپ اس سے, اللہ اکبر. اور جب نماز ہوتی ہے تو اس طریقے سے نماز ہوتی ہے کہ امام کے ماننے والے آگے کھڑے ہو کر ایک ایک تیر کو اپنے سینے پر روکتے ہیں. نہیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے تیر روکتے تھے. یہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ پرندوں کی طرح اڑ کے امام کے اصحاب اپنے دانتوں میں تیر پکڑ لیتے تھے, اور اس کے بعد آپ کے بدنوں پر جسم پر تیر روکتے تھے, فضاؤں میں پرندوں کی طرح تیر روکتے تھے. لیکن جب تک نماز ختم ہوئی ایک تیر بھی حسین کی طرف آ کر نہیں آیا, کسی کی طرف نہیں آنے دیا, ایک تیر بھی حسین کو نہیں لگا. پوری نماز حسین نے ختم کر لی. اور جب کسی نے دم توڑا تو اس وقت سب نے یہی کہا دیکھو اس کا خیال ضرور. جب کسی نے کہا وصیت کا, وصیت کوئی نہیں, حسین کا خیال رکھنا. ہائے جب عصر عاشورہ حسین کے بدن پر تیر لگ رہے ہوں گے, اپنے اصحاب کو یاد کرے میرے دوستو, اصحاب صفا فرسان الحجہ, ارے تم نے ظہر کے وقت تیر روکا تھا, حسین تیروں پر تیر کھا رہا ہے. اب کوئی ایسا نہیں کہ یہ ان تیروں کو روک لے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. پروردگار خیر عطا فرما, ہر شر فرما, اللہ مت فرما بلات المبرم من السماء وانت علی کل شیء قدیر. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا, 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 شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا. ہائے زہرا کا کلیجہ, ہائے زہرا کا کلیجہ نہ دکھایا ہوتا, شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا, شبیر کو مہمان نہ بنایا ہوتا, شبیر کو مہمان